BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ حج کے دوران بھگدڑ مچنے سے 700 سے زیادہ افراد کی ہلاکت کے بعد سعودی عرب کے شاہ سلمان نے سیکیورٹی کے انتظامات کے فوری اور اثر نو جائزے کا حکم دیا ہے۔ جرمنی میں ہزاروں پناہ گزینوں کی آمد کے بعد ان کی مدد کے لیے رضاکار کیسے جتن کر رہے ہیں، اور لے چلیں گے آپ کو ڈھاکہ کے گھر، بلکہ گھر کی چھت پر جہاں گائے بھینسوں کا باڑا ہے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے اس سال کے حج سے متعلق سیکیورٹی کے انتظامات کا فوری جائزہ لینے کا حکم دیا ہے۔ حج کے دوران منا میں مچنے والی بھگدڑ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 700 سے تجاوز کر چکی ہے اور کم از کم 863 حاجیوں کے زخمی ہونے کی بھی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ گزشتہ 25 سال میں حج کے دوران سب سے زیادہ جان لیوا حادثہ ہے۔ ہلاک شدگان میں مختلف اقوام کے لوگ شامل ہیں، جن میں 130 سے زیادہ ایرانی بھی ہیں، اور جان سے جانے والوں میں بھارت کے 14 اور کم از کم 6 پاکستانی حجاج بھی شامل ہیں۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی نے سعودی عرب پر بد انتظامی کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ سعودی عرب کے وزیر صحت نے ناگہانی حادثے کا سبب حاجیوں کا ہدایت پر عمل نہ کرنا بتایا۔ تفصیل کے ساتھ راجہ ذوالفقار علی۔ اس المیے کے باوجود حج کے آخری مراحل مکمل کیے جا رہے ہیں۔ 10 لاکھ سرکاری اہلکار تعینات ہیں، سینکڑوں ایمبولینسیں اور سرویلنس کیمرے۔ لیکن سعودی حکام یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ آئندہ وہ ایسے المیے کو روکنے کے لیے مزید کیا کر سکتے ہیں۔ سیکیورٹی کے اقدامات بہتر کیے جانے کے باوجود گزشتہ 25 برسوں میں یہ حج کے دوران ہونے والا سب سے بدتر حادثہ تھا، جس میں 700 سے زیادہ زائرین ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ بھگدڑ مکہ کے مضافات میں قائم خیموں کے شہر منا میں شروع ہوئی، جہاں تقریباً 20 لاکھ افراد مناسک حج میں شریک تھے۔ میں نے لوگوں کو زمین پر گرتے دیکھا اور لوگ انہیں پاؤں تلے کچل رہے تھے۔ صورتحال کنٹرول سے باہر تھی۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور حج کے انتظامات کا مکمل جائزہ لینے کا حکم دیا۔ میں بھگدڑ میں شامل تمام حاجیوں اور ان کے خاندانوں کے ساتھ اپنے غم اور افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ ان کو شہداء کے طور پر قبول کرے اور زخمیوں کو شفا یاب کرے۔ اس خطرناک واقعے کے بعد ہم نے جو لوگ انچارج ہیں ان کو ہدایت دی ہے کہ وہ تحقیقات کریں اور جلد از جلد اس کی رپورٹ دیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ افراتفری اس وقت مچی جب مقابل سمتوں سے آنے والے 2 بڑے ہجوم ایک جنکشن پر ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ اس ماہ کے شروع میں مکہ کی مسجد میں کرین گرنے سے 100 سے زیادہ زائرین ہلاک ہو گئے تھے۔ ایران نے سعودی عرب پر مناسب سیکیورٹی فراہم نہ کرنے اور بد انتظامی کا الزام عائد کیا ہے۔ سعودی عرب کو اسلام کے مقدس ترین مقامات کا نگران ہونے پر فخر ہے، لیکن اس تازہ المیے نے ایک بار پھر ہزاروں زائرین کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں سوال اٹھا دیے ہیں۔ اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جدہ سے براہ راست موجود ہیں سینئر صحافی امیر محمد خان۔ امیر محمد خان صاحب، اب تک کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ جیسا کہ ساری دنیا کے علم ہے کہ کل جو بڑا سانحہ پیش آیا تھا، اس کے بعد سے پوری سعودی مشینری، خاص طور پہ طبی سہولیات فراہم کرنے والے ادارے ہیں، اسپتال ہیں، کیونکہ حج کے دوران سعودی حکومت نے بہت بڑا اہتمام کیا تھا منا میں، عرفات میں، مضافہ کے اندر بھی، کہ انہوں نے خصوصی اسپتال بنائے تھے جہاں پہ تمام ہیوی مشینری جو ہے ایکس رے سے لے کے کڈنی اور ہارٹ پیشنٹس تک کے لیے بھی جو ہے وہاں پہ مشینیں لگائی گئی تھیں۔ لیکن کل کے سانحے کے بعد وہ سارے اسپتال جو ہے ایمرجنسی اسپتالوں میں تبدیل ہو گئے، اور زیادہ توجہ جو ہے وہ ساری امیر احمد خان صاحب، ہمارے پاس اطلاع یہ آ رہی ہے کہ 6 یا 7 پاکستانی بھی جان سے گئے ہیں۔ کیا اس بارے میں آپ کے پاس کوئی اپڈیٹ ہے مزید؟ سر، مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی عدد و شمار آ رہے ہیں، جو بھی خبروں میں نے سن رہا تھا آپ کے پاس سے بھی، کہ ہندوستان کے، ایران کے اور پاکستان کے
جو ہے ابھی کوئی سرکاری طور پہ کسی کا بھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا ہے. جیسے پاکستان کی 6 کے میرے سفیر پاکستان سے بات ہوئی ہے, ڈائریکٹر جنرل حج پاکستانی مشن سے, ان سے بات ہوئی ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ یہ وہ اطلاعات ہیں جو ایون ہندوستان کے قونصل جنرل فرانس کے جو ان کے عزیز و اقارب بتا رہے ہیں کہ ہمارے رشتے دار ہمیں نہیں مل پا رہے. تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ کتنے کس ملک کے لوگ ہیں, 6 پاکستان کے یا باقی کہیں اور کے ہیں, وہ ابھی حتمی فہرست نہیں ہے. حتمی فہرست شاید رات کو یا کل تک جاری ہو سکے گی. ابھی تمام تر توجہ ہم نے دیکھا ہے سعودی حکومت طبی شعبے کی ان زخمیوں کو صحت میں لانے کی ہے. تو امیر محمد خان صاحب, شاہ سلمان نے سیکیورٹی انتظامات کے فوری اثر نو جائزے کا حکم دیا ہے. کیا حادثے کی تحقیقات بھی ہوں گی یا صرف سیفٹی ریویو ہوگا, اور کیا یہ تحقیقات ہمارے سامنے آ سکیں گی؟ جی ہاں, جو اہتمام کل کیے گئے, خادم حرمین شریفین نے, شاہ سلمان نے کل جو اجلاس منعقد کیا ان سے لوگ ملنے آئے تھے جس میں تمام اعلیٰ حکام موجود تھے اور مفتی اعظم موجود تھے. وہاں یہی بات ہوئی. انہوں نے فوری طور پہ اس کے باوجود کہ وہ مطمئن تھے 2 دن قبل تک کہ ہمارے انتظامات بہت بہترین ہیں, مگر اس سانحے کے بعد معلوم ہوا کہیں کہیں فلو رہا ہے. اور یہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر سال حج کے بعد وہ رپورٹیں مرتب کرتے ہیں تاکہ آئندہ سال اس کو بہتر کیا جا سکے. لیکن اس سانحے کے بعد انہوں نے فوری طور پر حکم دے دیا کہ آپ جو ہیں اس کو اثر نو اس کی سب سے پہلے تحقیقات کریں. اس تحقیقات کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کیا جائے کہ کہاں خامیاں تھیں اور تحقیقات کی رپورٹ کہاں عوام تک آئے گی نہیں آئے گی, اس کا کوئی اعلان نہیں کیا. لیکن تمام حکام جو ہے, گورنر مکہ مکرمہ جو اعلیٰ حج کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں حضرت فیصل, انہوں نے بھی حکم دیا ہے اور وہ تمام رپورٹ جو ہے شاہ سلمان کو پیش کی جائے. صحیح. امیر محمد خان صاحب, جدہ سے براہ راست سیربین میں آنے کا بہت بہت شکریہ. کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس نے حج کے موقع پر 700 سے زیادہ مسلمانوں کی ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا ہے. پوپ نے امریکی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تارکین وطن کے بارے میں بھی بات کی اور کہا کہ ان سے ہمدردی کا برتاؤ کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ امریکی براعظم کبھی بھی غیر ملکیوں سے خائف نہیں رہا کیونکہ یہاں سبھی کچھ عرصے پہلے تک غیر ملکی تھے. پوپ فرانسس کا یہ پہلا امریکی دورہ ہے. لورا بیکر کی رپورٹ, نصرت جہاں کی زبانیں. 78 سالہ پوپ فرانسس یقینی طور پر امریکہ کے دورے سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں. سخت سیکیورٹی کے حصار میں پوپ کو جہاں بھی کسی سے ملاقات کا موقع ملتا ہے وہ اسے جانے نہیں دیتے. خوش قسمت لوگ تو پوپ کو انوکھے تحائف دینے سے گریز نہیں کرتے. پوپ ہنسی مزاح بھی خوب رکھتے ہیں. عوامی پوپ کو جب پریڈ کے لیے 5th ایونیو پر لے جایا گیا تو ایک راک سٹار کی طرح کا استقبال ان کا منتظر تھا. اپنی کاروباری مصروفیات کی وجہ سے کبھی نہ سونے کی شہرت رکھنے والے اس شہر میں پوپ کی آمد سے زندگی جیسے تھم سی گئی ہے. پوپ نے سینٹ پیٹرک کیتھیڈرل میں عبادات کی قیادت کی اور کیتھولک راہبوں کو یہ کہہ کر خوش کرنے کی کوشش کی کہ آپ جیسی باہمت خواتین کے بغیر چرچ کیسا لگے گا, مجھے آپ سے محبت ہے. پوپ کے یہ الفاظ شاید ان امریکی سسٹرز کے زخموں کے بھرنے میں مددگار ہوں جنہیں ان کے پیشروں نے سخت نظریات والی حقوق نسواں کی عورتیں کہہ کر ناراض کیا تھا. پوپ نے امریکی پارلیمان کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کے دوران کہا کہ یہ براعظم کبھی بھی غیر ملکیوں سے خائف نہیں رہا ہے کیونکہ یہاں ایک وقت میں تمام ہی غیر ملکی تھے. Because most of us were once foreigners. انہوں نے بہتر مستقبل کے متلاشی افراد سے ہمدردانہ رویہ اپنانے کا مشورہ دیا. اور اب ایک مختصر نظر دیگر اہم موضوعات پر. نیپال میں نئے آئین کے متعارف کرائے جانے کے بعد جنوبی نیپال میں ایک بار پھر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں. مظاہرین نے ملک کو بھارت کے ساتھ ملانے والی 2 شاہراہوں کو بھی بند کر دیا ہے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ مجوز آئین میں ان کے حقوق کو نظر انداز کیا گیا ہے. چین کے سرکاری میڈیا نے برطانوی وزیر خزانہ جارج آسبورن کی تعریف کی ہے جنہوں نے چین کے 5 روزہ دورے میں اپنی پوری توجہ تجارتی امور پر مرکوز رکھی ہے اور چین میں انسانی حقوق کے بارے میں بظاہر کوئی بات نہیں کہی. البتہ جارج آسبورن کا کہنا ہے کہ انہوں نے انسانی حقوق کے معاملے کو نجی سطح پر حکام کے سامنے رکھا ہے. دنیا بھر میں آئی فون کے صارفین نئے سیٹ آئی فون 6S کے حصول کے لیے ابھی سے دکانوں کے باہر قطار اندر قطار کھڑے ہیں. ایپل کا کہنا ہے کہ آئی فون 6S کی ڈیمانڈ پہلے سے کہیں زیادہ ہے اور شاید اس مرتبہ فون کی فروخت کے پچھلے تمام ریکارڈ ٹوٹ جائیں.
ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آج آپ کی دلچسپی جن خبروں میں رہی ان میں بھارت کا پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے اقوام متحدہ میں کشمیر کا مسئلہ اٹھانے کے بیان کی خبر شامل ہے، جبکہ سعودی عرب میں حج کے دوران بھگدڑ مچنے سے مرنے والوں کی شناخت کی خبر بھی آپ کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ جرمنی میں ہزاروں پناہ گزینوں کی آمد اور ان کی مدد کرنے والے رضاکار کس طرح اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور لے چلیں گے آپ کو ڈھاکہ کے گھر جس کی چھت پر گائے بھینسوں کا باڑا ہے۔